بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں رضوان جعفر. پروگرام عوامی ایکسپریس کے ساتھ. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز پر تمام ٹاک شوز کے اندر جو ہے وہ گفتگو ہوتی. آج وزیر اعظم پاکستان کی جو امریکی صدر باراک اوباما کے ساتھ جو ہے گفتگو ہوئی, جو ملاقات ہوئی, اس میں جو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اب تک پاکستان کے تمام فیصلے پارلیمنٹ کرے گی, یا سامنے یا پس منظر میں جو باتیں تھیں وہ ہونی چاہیے تھی. لیکن آج کا دن جو ہے کراچی میں جو حالات ہوئے اس پر قومی اسمبلی میں بھی چلا گیا, اور مشترکہ اجلاس جو تھا, اور آج اس کے بعد تمام ٹاک شوز میں بھی, اور کل کا دن جو ہے وہ پنجاب میں ہونے والی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے. یقینی طور پہ خارجہ پالیسی پہ آپ کیا بات کریں گے جب آپ کے ملک کے اندر جو ہے دفاعی مسئلوں سے لے کر انٹرنل جو معاملات ہیں وہ اتنے خراب ہو چکے ہوں. پنجاب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ سڑکوں پر, فیصل آباد آج بند تھا, لاہور میں لوگ سڑکوں پر, جی ٹی روڈ جو ہے بلاک تھی. اسی طرح سے کراچی میں آج صبح جو افسوسناک واقعہ ہوا علل صبح, اور پی آئی بی کالونی میں ایم کیو ایم کے کارکن کے گھر میں گھس کر جو ہے باقاعدہ طور پہ ٹارگٹ کلنگ کی گئی. دونوں بھائی جو ہیں ان کی ہلاکتیں, بھابھی جو ہیں ان کی وہ زخمی ہیں, اس وقت شدید حالت کے اندر ہیں. بہت افسوسناک واقعہ. اور اس کے بعد ایک رد عمل کے طور پہ ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم نے سوگ کا اعلان کیا, اور آج پورا شہر جو ہے وہ اس وقت تک, جس وقت یہ شو لائیو ہو رہا ہے, ابھی بھی جب میں بھی آیا ہوں یہاں پہ اور میرے مہمان بھی آئے, تو پورا بلیک آؤٹ ہے پورے شہر میں, اور ہر چیز, ہر دکان, ہر پیٹرول پمپ, ہر چیز بند ہے. ایک خوف کا بھی عالم ہے. لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ اس طرح کے موسم, اس طرح کی بارشیں جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں پاکستان میں. اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کوئی انٹرنیشنل ایجنڈا ہو کہ جناب ساری ڈائیورژن جو ہے یہاں پر ہو جائے, چاہے وہ لوڈ شیڈنگ کے مسئلے میں حکومت خود انوالو کر دے, یا کراچی کو اس طرح سے پیرالائز کر دے. لیکن اس کے باوجود 18 کروڑ کے ملک کو, اتنی بڑی آبادی کو کیا آپ جو ہے کیا تحفہ دے رہے ہیں؟ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ہر دفعہ شور مچاتی ہیں, ہر دفعہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات ہوئے. پچھلے سال آپ کے سامنے واقعہ موجود ہے کٹی پہاڑی کا, 5 دن تک وہاں پہ جو کچھ ہوتا رہا. پولیس جو ہے, رینجر جو ہے بہت لیٹ پہنچی. پچھلے دنوں جو ہے بھتے کا معاملہ اٹھا. تو اب جو ہے یہ سارے معاملات, اور اس پر آج اے این پی کے سینئر لیڈر حاجی عدیل صاحب نے بھی ایک بیان دیا ہے. حاجی عدیل صاحب اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں, ان کو ویلکم کہتے ہیں. اور اسٹوڈیو میں 2 بہت ہی امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان سے ان کا تعارف کرانا چاہوں گا. توقیر فاطمہ بھٹو صاحبہ ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. آپ منسٹر فار وومن ڈیولپمنٹ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے, اور ہمارے ساتھ ہیں خواجہ اظہار الحسن صاحب جو کہ ایم پی ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے. سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں پروگرام میں. حاجی عدیل صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز مجھے صاف نہیں آ رہی ہے. حاجی صاحب, آپ نے جو آج بیان دیا ہے 1950 کو جو آپ نے یاد کیا ہے, ذرا بہت سے ویورز جن تک ہماری خبر نہیں پہنچی ہے جو آپ نے بیان دیا ہے, ذرا ایک دفعہ دہرا دیں گے سر؟ پاکستان بنا تھا تو دونوں ملک کے لوگ ایک دوسرے کی طرف آ رہے تھے. یہاں سے ہندو سکھ ہندوستان جا رہے تھے اور ہندوستان سے مسلمان آ رہے تھے, اور یہ سلسلہ 47 سے شروع ہوا, اور یہ 48, 49, 50 تک جب پہنچا تو پھر اس کو اس زمانے میں لیاقت علی خان تھے اور جی فرمائیے, پنڈت نہرو تھے, تو دونوں نے مل کے یہ قانون بنایا, کٹ آف ڈیٹ 31 دسمبر 1950. جی حاجی صاحب میرے خیال سے لائن پہ کنٹینیو نہیں کر سکے, لیکن یہ جو آج بیان دیا اس پر پہلے میں خواجہ اظہار الحسن صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک ایسے حالت میں کہ جب ذمہ داری بنتی ہے پارلیمنٹ کی جماعتوں کی تمام جو ہے کہ ایک آپس میں محبت کی بات ہو, ایک ایسے وقت میں کہ جب بلوچستان کی آوازیں جو ہیں وہ پہنچ رہی ہیں امریکی کانگریس کے اندر, آزادی کی بات کی جا رہی ہے, اور کراچی کی سڑکوں میں اسی مہینے کے اندر جہاں جب 23 مارچ کے لیے آپ قرارداد پاکستان کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو 2 دفعہ جو ہے ریلیاں نکلی ہیں, اور دونوں دفعہ جو ہیں وہ سندھ کی آزادی کی جو بات کی گئی ہے. اس موقع پر حاجی صاحب کا یہ بیان جو ہے آپ کس طرح دیکھتے ہیں خواجہ صاحب؟ دیکھیں, حاجی عدیل صاحب کا یہ بیان کوئی نیا نہیں ہے. عوامی نیشنل پارٹی کا پاکستان کی کریشن سے ایک رول رہا ہے, اور جو ایک ریفرینڈم پاکستان کے خلاف کیا گیا جس میں انہوں نے ووٹ دیا, ان کے قائدین نے ووٹ دیا, پاکستان کے ہمیشہ سے یہ اگینسٹ رہے ہیں. اور آج جو انہوں نے یہ بیان دیا, یقیناً آپ نے بہت اچھی بات کی کہ شہر کو اس وقت
پرامن میسج کی ضرورت تھی. ایک انتہائی افسوسناک واقعہ تھا جس پہ ان کو تعزیت کرنی چاہیے تھی بحیثیت انڈائریکٹ اتحادی کے, کیونکہ ہمارے تو براہ راست اتحادی نہیں ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے اتحادی ہیں. This time check is brought to you by سپریم چائے صحت مند ہے. بروک بانڈ سپریم, تندرست رہیں مست رہیں. شاید انہیں شرمندگی ہو کہ اردو پاکستان کی قومی زبان نہیں ہے. یعنی انہوں نے آج لسانیت سے بھرپور کردار ادا کیا, اور ان کے ایک سینیٹر ہیں سید صاحب, انہوں نے بھی ایک بیان دیا کہ فوج, پاکستان کی فوج کیا پختونوں کا قتل عام کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہے. یعنی آج فوج پہ بھی تنقید تھی, فوج کو بھی لسانی طور پہ تقسیم کیا, اردو زبان کو اٹھایا جس کا کوئی ایشو نہیں تھا. آپ نے اپنے ایک رد عمل دے دیا ان کے بیان کے اوپر. تو یہ ایک انتہائی فاشسٹ ٹیلی فون لائن پہ نہیں ہے, ان کے ایک اور لیڈر میں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے, تو پھر میں اس کو کنٹینیو کرواؤں گا. توقیر فاطمہ بھٹو صاحب, آپ کی جانب آتا ہوں میں. آپ جو میں نے جس طرح سٹارٹ میں بات کی کہ پنجاب میں آپ دیکھ لیں کیا صورتحال ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ سڑکوں پہ نکلے, ڈنڈے برسائے, انہوں نے املاک کو نقصان پہنچایا, جو کچھ ہاتھ میں آیا وہ لے بھی گئے اپنے گھروں پہ بہت سے لوگ جو ہیں. اور کراچی میں یہ حالت جو ہے, یہ حکومت کہاں ہے, ریاست کہاں ہے, حکومت کے ریٹ کہاں پر ہے, یہ سوال آپ سے ہے. لیکن مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد فوراً یہیں سے جواب شروع ہوگا آپ کو. اسٹے ٹیونڈ ود اس. جب این کے نے پریس کانفرنس کی جو مشاعرے کے اوپر بدنام زمانہ ایک شخص کامران, جس کا نام سپریم کورٹ میں بھتہ خوری ایکسٹورشن کی لسٹ میں موجود ہے, ایس آئی یو میں, اس نے حملہ کیا, پولیس کی فائرنگ سے ہلاک ہوا. ایک چینل نے بالکل پورا دکھایا کس طرح گاڑیاں آئیں, اور وہ کہاں سے آئے. سوراب گوڈ پہ ایک پروگرام کر کے آئے جس میں گانا بجانا موسیقی مینوشی کا پروگرام تھا, اور سیدھا آ کر اس جگہ رکے جہاں ہزاروں ایم کیو ایم کے لوگ آلریڈی ایک پروگرام کر رہے ہیں, اور گھوم کر اس پہ آ کے فائرنگ کی. اس شخص کے بعد بجائے یہ کہ ایم کیو ایم کی پریس کانفرنس کے بعد صورتحال نارمل ہوتی, بلکہ دوبارہ ایم کیو ایم کو ایک جواب دیا گیا کہ پہلے تو پروگرام کے باہر فائرنگ ہوئی تھی, اب ہم گھر میں گھس کے ماریں گے. اور یہ کیسے ہوا؟ دیکھیں, جب آپ کرمنلز کو مظاہرے کرنے لیکن پر, آپ اس مظاہرے کا الزام جو ہے ادھر آپ اس طرف لگا رہے ہیں, این پی کی طرف کر رہے ہیں, اور یہ آپ جو ہے وہ لیاری گینگور کی طرف جو ہے اشارہ کر رہے ہیں. دیکھیں, الگ الگ ان کو الگ نہیں کریں. اچھا, یہ ایک نیکسس ہے. دیکھیں, یہ نیکسس ہے. یہ ایک صاحب نے جو ان کے سینیٹر نے ٹی وی پہ کہا کہ دشمن کا دشمن دوست, یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں. آج جو بیان دیا وہ آپ کے سامنے ہے. تو دشمن کا دشمن دوست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ جائز ہے. ایم کیو ایم کے خلاف بہت ساری, ہر سیٹ پر 19 پارٹیاں الیکشن لڑتی ہیں. مسلم لیگ نماز لڑتی ہے, قاف لڑتی ہے, سنی تحریک, جماعت اسلامی. لیکن اس کا یہ مطلب قطعی نہیں ہوتا کہ آپ انتخابات کا بغض دشمن کا دشمن دوست کر کے ہر جرائم پیشہ کو اپنے ساتھ بٹھا لیں, ان کے ساتھ پریس کانفرنسیں کریں. ان پہ 27 ایف آئی آر ہیں. جس شخص کو ہم نے نامنیٹ کیا ہے رضوان صاحب احمد علی, آج آپ کو پاکستان کی پوری عوام کو میں بتانا چاہتا ہوں, چل گیا لوگوں کو. مجھے بہت افسوس ہوا رحمان ملک صاحب کے بیان پر کہ اس کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا. اس کو کیا ضرورت ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں جانے کی؟ اس کے پاس تو اتنے سیف ہیون موجود ہیں یہاں, 20 ایف آئی آر تو پہلے اس کے اوپر ہے. تو اس کا کیا ہوا؟ 27 ایف آئی آر والے لوگ پوسٹر لگا کر نیچے سماجی رہنما بنے گھوم رہے ہیں. کارکن آپ کے سیکٹر کے جو آج جو ہلاکتیں ہوئی, اس کی ایف آئی آر آپ نے درج کرائی ہے؟ بالکل, اس پہ 7 افراد کے خلاف ایف آئی آر ہے. یہ 21ویں ایف آئی آر اس شخص کے اوپر درج ہوئی ہے, 18ویں ایف آئی آر ہے. مجھے تعداد دونوں تعداد آ رہی ہے, 17 بھی آ رہی ہے اور 20 بھی آ رہی ہے. یہ ایک ایف آئی آر ہم نے درج کی. اس کے باوجود آج اس وقت 10:25 آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, کوئی گرفتاری, کوئی چھاپہ عمل میں نہیں ہے. اچھا, پورا شہر آج سوگوار ہے, کوئی گرفتاری. کب تک رہے گا شہر سوگوار؟ دیکھیں, شہر تو سوگوار اس وقت سے شروع ہو گیا تھا جب بزنس کمیونٹی نے بھتہ خوروں کے خلاف متحدہ کے ساتھ نہیں, آج کی بات کرتے ہیں نا. خیر, آج تسلسل ہے. یہ عموماً ہوتا یہ رہا ہے کہ آپ نے جب سے یوم سیاہ کی کال دی ہے یا ہڑتال کی کال دی ہے تو 6-7 بجے سے ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی تھی شہر کے اندر, لیکن ابھی اس وقت تک ایکٹیویٹی کوئی شروع نہیں ہوئی ہے. ابھی تمام دکانیں کھل گئی ہیں. اب جو نہیں سر, ابھی تک نہیں کھلی. میں 10 بجے میرا شو ہوتا ہے, میں صرف 10 منٹ پہلے آیا ہوں. ارشاد بخاری جو ٹرانسپورٹر ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے صبح ٹرانسپورٹ کرو گا. انہوں نے کہا کہ 3 دن کے اندر جو ہے جو گاڑیاں اس کے پیسے دیے جائیں. حکومت سے کہا کون سا طریقہ ہے 40 گاڑیاں جلا دی. اور دیکھیں یہ کسی غریب کی تھی, دیکھیں یہ کہاں سے شروع, کسی کا ٹھیلا جلا دیا, وہ فروٹ بیچ رہا ہے, اس نے کیا کسی موچی کے اٹھا کے آپ نے اس کو مار ڈالا. نہیں ایسا کہیں نہیں ہوا, ایسا کہیں نہیں ہوا, نہ ہی کوئی موچی مرا, نہ ہی کوئی. لیکن یہ جو شرپسند ہے, دیکھیں کہاں سے شروع ہوا, کہاں سے شروع کرنا چاہیے, لیکن سوک کے یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کہاں سے شروع ہوا رضوان بھائی. لیکن آج کی بات جو ریئیکشن آیا سامنے, جب 12 مئی میں
12 मई 1600 किलोमीटर लोग दूर बैठे, हम मर गए, एक नाम नहीं दिया। एमकेएम के 14 लोग मरे, पूरा शहर जल गया। चले माजी की अगर बात करते हैं, 27 दिसंबर की भी कर लें, 27 दिसंबर को जितने लोगों ने पेट्रोल पंप जलाए सब बरी हो गए। और आगे आइए, मैं और जस्टिफिकेशन देना, माजी में ऐसा होता रहा, रिएक्शन आते रहे, तो क्या आज भी रिएक्शन आएगा? 13 अगस्त आज जो रिएक्शन था, गाड़ियां जलाई गई, एमकेएम की तरफ से रिएक्शन था। देखिए, मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूं, आप उस पॉइंट को नहीं ले रहे। 13 अगस्त को W11 में जिंदा लोग जला दिए। एक लिसानी पार्टी का सारी लिस्टें याद है, मुझे सारी लिस्टें याद है। मैं तो आज की बात आज से लेकर जिन्होंने आज जलाया और जिन्होंने उस वक्त जलाया, सबको एक कतार में खड़े करें, सबके खिलाफ FIR काटें। अच्छा, क्यों माफ कर रही है? लेकिन देखें, बात यह है कि अवामी जो राय है, जो आप भी कहना चाह रही हैं, वो यही है कि एमकेएम के 2 कारकुन जो हैं, जब आज सुबह उनको हलाक कर दिया गया तो एक गम और गुस्सा था, और उसी गम और गुस्से में क्योंकि यौम सियाह की भी कॉल दी गई और शहर क्योंकि बंद करवाना था, तो ये जो बसें जलाई गई, ये एमकेएम की जानिब से जलाई गई। अगर ऐसा है तो फिर 27 दिसंबर को पीपल्स पार्टी ने पूरा मुल्क जलाया, ये कहना चाह रहे हैं आप? ऐसा नहीं बताती हूँ। उस वक्त पीपल्स पार्टी अपने गम में थी, 27 वो शरपतन, एक मिनट बाद मैं एक सिर्फ जुमला कहूंगा। 5:15 पे हम स्पीच दे रहे हैं जुमा आगम में, उसी वक्त कॉल आती है अयाज सुमरो लॉ मिनिस्टर के पास कि बीबी का धमाका हुआ है। मेरे पीछे जितने सपाफ और यूथ के लड़के खड़े हुए थे वो हमारे प्रोग्राम में शरीक है। यकीन कीजिए कि जब तक हम नौदेरो बंगले पहुंचे हैं, जब तक उनके वारंट गिरफ्तारी आ गए थे कि इन्होंने इतनी बसें जला दी हैं, इतनी इन्होंने बैंक जला दिए हैं, लूट लिए, उनके सबके नाम लिस्ट में आ गए। ये प्री प्लानिंग होता है, प्री प्लान होता है, जो पूरी 100% एग्री। हमें इसका समझना मतलब चाहिए। आप इन पर इल्जाम नहीं दे रहे हैं कि अगर आज देखिए, बयान था पीपल्स पार्टी अपने गम में मौजूद, जलाओ गिराओ भी करते हैं। आप एमकेएम पर इल्जाम नहीं देंगे कि आज जो मैं जमातों को इल्जाम इसलिए नहीं दूंगी कि ये प्री प्लानिंग होता है कि आपने शोक की कॉल दी और लोगों ने कहा कि हमें इस तरीके से रिएक्ट करना है। मैं आपको बताता हूँ, बोलो ये बदनाम। 23 मार्च को क्या हुआ? जब पाकिस्तान के खिलाफ नारे लग रहे थे तो पूरे पेट्रोल पंप लूट लिए गए, बिल्कुल आबादियों पे हमला किया, खवातीन के साथ नाजेबा हरकत की गई। तकरीबन 300 गाड़ियों को लूटा गया शारे फैसल जैसी जगह। ये वो माइंडसेट है जिसने 27 दिसंबर में पीपल्स पार्टी के इतने बड़े साने पे वही ग्रुप उसी ने लूटमार की। और एक सेनेटर साहब जब एयरपोर्ट से तशरीफ लाए तो कायदे-ए-आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 150 उन्होंने नहीं किया, उन सेनेटर साहब की जमात ने नहीं किया। फिर वो भाई देखें, बात उनको दे रहे थे ना उस दिन। मैंने दोनों माइंडसेट आपके सामने कर दिए। जो स्टेक होल्डर होता है ना, अगर ताजिर बरादरी शोर कर रही है, भत्ता लिया जा रहा है, तो ताजिर बरादरी का कसूर नहीं है। जीएसटी पे हमला हुआ है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का कसूर नहीं है। PNS मैरान पे अगर हमला हुआ है तो नेवी को बंद नहीं करेंगे आप। पीपल्स पार्टी की अगर लीडर शहीद हुई थी तो वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ और एमकेएम के शोक में अगर है। लेकिन मसला क्या है? देखिए, इल्जाम आप पे यूं जाता है, पीपल्स पार्टी पे मैं इल्जाम इस तरह से क्या इल्जाम क्या दे रहे हैं? इल्जाम क्या दे रहे हैं? ब्रेक के बाद स्टेटमेंट दे। वेलकम बैक टू अवामी एक्सप्रेस। नाज़रीन, आज जो मुल्क भर में हालात रहे और मैं तौकीर फातिमा भुट्टो साहिबा से पूछ रहा था कि जो रेट ऑफ द गवर्नमेंट जो नजर आनी चाहिए वो किसी भी मौके पर जो है वो नजर आ नहीं रही है। यानी कि जो मिसाल मैं दे रहा था कि कराची में 23 मार्च को जो जिस तरह से आज़ादी के नारे लगे कॉन्फ्रेंस जमात की जानिब से, जिससे पहले भी एक कॉन्फ्रेंस जमात ने रैली निकाली, मतलब जो चीजें होती रहती हैं, रेंजर्स भी खड़ी देखती रहती है, पुलिस भी खड़ी देखती रहती है, लूटमार होती रहती है। आज भी जो पंजाब में उतारा, जो आज कराची में जिस तरह की सूरत हाल रही, कहाँ है हुकूमत, कहाँ है जमहूरियत, कहाँ है रियासत, ये सब चीजें किधर हैं? देखिए, हम रियासत को या हुकूमत को इस तरीके से ललकारेंगे अगर वो अपना रोल करते हैं कि वो अगर थोड़ा सा भी हाथ डालते हैं तो जो मीडिया को एक पॉजिटिव रोल दिखाना चाहिए वो नेगेटिव रोल में आ जाता है कि देखिए एक जगह लूटमार हो रही है, पुलिस भी, रेंजर्स भी, हो सकता है उनका नेगेटिव रोल हो, लेकिन पॉजिटिव रोल अदा करने के लिए उनको अपना अदा करना चाहिए और फौरी तौर पे कोई एक्शन लेते हुए उन्हें पूरी तौर पे जो उस वक्त लूटमार हो रही थी, जो हम खुद भी चश्मेदीद गवाह हैं, काफी ऐसे लोग हमारे पास भी आए और उन्होंने बताया कि सब कुछ हुआ, पुलिस और रेंजर्स देखती रही। लेकिन जो होम मिनिस्ट्री है, जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है, वो अपना ये रोल देती है कि नहीं, हमने खुद अवाम के और जो वहां पे पूरा मजमा था उसकी बेहतरी के लिए कोई एक्शन इस तरीके से रिएक्ट नहीं किया कि और मजीद इंतशार फैले। अच्छा, इस वजह से नहीं, मैं समझती हूँ कि जो जस्टिफिकेशन ठीक है, जस्टिफिकेशन उन्होंने कुछ इस तरीके से ठीक नहीं है कि अगर पूरा पाकिस्तान देख रहा है। देखें, इस वक्त अगर आप मुलजिमान जिनके ऊपर FIR है
وہ گرفتار نہ ہوں. ایسے لوگ جن پہ 20-20 FIR گھروں میں گھس کے مارے, اور یہ تو فون کر کے مارا گیا, یہ مارنے سے پہلے فون کرتے ہیں کہ میں تمہیں مار دوں گا کل. اچھا, کل ایسے صورتحال آج بھی ہوئی. یہ جو گینگسٹر تھا یہ اس نے پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ میں تمہیں مار دوں گا. یہ تو ہمیشہ علل اعلان کر کے مارتا ہے یہ تو, اور اس نے پھر اپنے ٹائم کے حساب سے قتل کر دیا. اگر آپ ایسے لوگوں کو, اور خاص طور پہ جیسے آج لوٹ مار ہوئی ہے, آج بسیں جلائی گئی ہیں, لوگوں کے ہلاک ہوئے ہیں, یا اس سے پہلے جتنے بھی معاملات ہوئے, اگر آپ مفاہمتی عمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, کرمنلز اور گینگسٹرز کے ساتھ نہ کوئی کمپرومائز ہے. 23 مارچ کو اگر پاکستان کے خلاف نعرے لگے تو میرا سوال ہے کیوں FIR نہیں کٹی؟ ایک FIR تو کٹنی چاہیے. اگر 300 لوگوں سے چھینا جھپٹی ہوئی ہے, آپ خود بتا رہے ہیں, آپ کے پاس بھی کمپلینٹ آئی ہے, ہمارے پاس بھی خواتین سے نازیبا حرکتیں ہوئی ہیں, پیٹرول پمپس لوٹے گئے, FIR کیوں نہیں کٹی؟ اسٹیٹ خود تو FIR کاٹ سکتی ہے نا وطن غداری کی, لیکن وہ نہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ اتنے بڑے شہر میں اتنی بڑی اینٹی پاکستان موومنٹ چلتی ہے, اور اس کے اوپر اگر ہم خاموش رہتے ہیں تو پھر یہ گینگسٹر وینگسٹر یہ تو چھوٹی چیز ہو گئی. تو ان کو اگر شیلٹر مل رہا ہے تو پھر ان شارٹ ہمارا موقف یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو حکومتی سرپرستی ہے, کہیں نہ کہیں سیاسی سرپرستی ہے. آپ اور ہم دونوں ہیں. دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی اور میری بھی ہم تو جتنی حکومت ہے ہم تو باعث عبرت ہیں. FIR کٹوا دیں. اچھا, میں سمجھتی ہوں کہ ایز اے اسٹیٹ مجھے بھی جا کے FIR, ایز اے اسٹیٹ آپ بھی ہمارے کولیشن پارٹنر ہیں. 4 سال برابر ہم لوگ بیٹھ کے ایک ہی ترقی کے راستے پہ چلتے رہے ہیں, اس میں کہیں گرے ہیں کہیں اٹھے ہیں, لیکن ایک ہی روڈ پہ چل رہے ہیں. اچھا, یہ بتائیے 257 FIR ہیں بزنس کمیونٹی نے کرائی ہیں ایکسٹورشن. تو وہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ تو ہم نہیں کھڑے ہوئے, ظاہر ہے ہمارے بزنس کمیونٹی تو کوئی پارٹی نہیں ہے, وہ تو پاکستان کے سب لوگ اس کو اون کرتے ہیں. ایک ملزم گرفتار نہیں. نمبر لا کے دیے کہ جناب یہ لوگ ہمیں بتے کہ فون کر رہے ہیں, 300 لوگوں کو فون کیا, نمبر ابھی بھی کھلا ہے. یعنی اب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے ٹریس کرنے کے لیے, تو یہ تو مزہ کرتے ہیں بات ہے. ہم نے FIR کٹوا دی, آج تک آپ بیٹھی ہیں, آپ سٹنگ منسٹر ہیں. اگر ہم گورنمنٹ ہیں تو ہم تو اتنی باعث عبرت گورنمنٹ ہیں, اور ہم تو وہ اتحادی ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہی چیختے چلاتے رہتے ہیں. اس شہر کی سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر پارٹی ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اتنے ہی پیرالائز. جو آپ تو اتحادی ہیں یا حکومت میں چلیں, یہ اس طرح کی بات نہیں کر رہی, لیکن اگر تیسرا شخص ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ یہ کہتا بھائی کیوں اب چھوڑو, ابھی تو کافی سہارا دینے کے لیے آ گئی ہے. اس کا میں نے جواب آپ کو دے دیا کہ حکومت میں ہونا اور حکومت میں نہ ہونا اس سے فرق ہی نہیں پڑتا. اگر ایک انسان مر رہا ہے تو وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. کوئی گورنمنٹ میں ہو کوئی گورنمنٹ میں نہ ہو, MKM ہو MKM نہ ہو, وزیر داخلہ سندھ چیف منسٹر الٹیمیٹ ریسپانسبل ہیں, وہ ذمہ دار ہیں اپنی پوری عوام کی جان اور مال اور ان کے کاروبار کے. اسی طرح صدر پاکستان, وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اعظم پاکستان. تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ آج جو پارٹیاں گورنمنٹ میں نہیں ہیں, جماعت اسلامی نہیں ہے یا کوئی اور پارٹی نہیں ہے, اور اگر ان کے خلاف کوئی ہلاکت ہوتی ہے, ان کا کوئی آدمی مرتا ہے, تو کیا وہ ذمہ داری اسٹیٹ کی نہیں؟ یہ بات بالکل جسٹیفائڈ نہیں ہے کہ ہم حکومت میں ہیں تو ہم شور نہ کریں, ہم حکومت میں ہیں تو ہم بات ہی نہ کریں, ہم حکومت میں ہیں تو ہم کوئی اعتراض بھی نہ کریں گورنمنٹ کے اوپر. ہم ہیں حکومت میں, لیکن آپ کے اقدام سے اگر ہم متفق نہیں ہیں تو یہ ہمارا کام ہے, ہم بتائیں آپ کو, اور آپ نہ سنیں تو پبلک کو تو بتائیں کم از کم. ایٹ لیسٹ ہم نے اپنے ووٹر کو تو سیٹسفائی کرنا ہے, ہم اپنی بزنس کمیونٹی کو تو سیٹسفائی کریں کہ وی آر وتھ یو. ہم اس مفاہمتی عمل میں پیپلز پارٹی کے ساتھ نیشنل انٹرسٹ میں ہیں, لیکن اس ایشو پہ ہم نہیں ہیں آپ کے ساتھ. یہ جو آج ہوا مثلا کراچی جو ہے, اور اس کے علاوہ حیدرآباد بھی اور میرپور خاص بھی اور سندھ کے بڑے شہر بند رہے, کل سے دوبارہ بزنس شروع ہو جائے گا, اور پھر جو ہے نئی ایک لائف شروع کراچی کی اور تمام شہروں کی, پھر کوئی 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد پھر دوبارہ خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہوگا, پھر یہی ہوگا. مثلا یہ ہم بڑے سالوں سے سلسلہ دیکھ رہے ہیں, یہ کب تک چلتا رہے گا؟ عوام کی طرف سے سوال ہے آپ سے. یہ دیکھیں عوام کب سڑکوں پر آتی ہے. اگر آج عوام ٹائر جلا رہی ہے اور لاہور آج بند تھا, یا فیصل آباد آج بند تھا, یا کراچی آج بند ہے, یہ عوام کب کرتی؟ عوام جب یہ کرتی ہے جب عوام کو عدم اعتماد ہو جاتا ہے اپنے اداروں پر, اور عوام کو عدم اعتماد ہو جاتا ہے ان اداروں کے ذمہ داران. اس حکومت میں کئی بار ہوا یہ عدم اعتماد, اور کئی بار ایسے ٹریلر ہم کئی بار دیکھ چکے ہیں. اور 2 دن بعد ٹھیک ہو جائیں گے. ان تمام عدم اعتماد میں آل از ویل, ان تمام عدم اعتماد میں کچھ 7 دفعہ تو ہم حکومت سے ناراض ہو چکے ہیں, اور کوئی 80% بیان ہم نے حکومت کے ساتھ یہ دیا ہے کہ خدا کے واسطے اس پہ سیریس توجہ لیں. ہم آج بھی اپنے کولیشن پارٹنر کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں, جو پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی,
کہ ہم نے ایسے لوگوں سے اتحاد نہیں کرنا, ایسے جرائم پیشہ افراد کو اپنی صفوں میں جگہ نہیں دینی, چاہے وہ ایم کیو ایم کے ہوں چاہے وہ آپ کے ہوں, جو در پردہ اپنے مقاصد کے لیے نیشنل انٹرسٹ کو قربان کر رہے ہیں. اور ہم نے ایسے لوگوں کو یہ جو حالات ہیں یہ ٹھیک اسی وقت ہو سکتے ہیں کہ جو بھی شرپسند عناصر ہیں, چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے اندر موجود, کسی بھی سیاسی جماعت میں, کسی کا نام نہیں لیتا, بلیم گیم ہو رہا ہے یہ جو تو ان کے خلاف جو ہے ایک زبردست قسم کا آپریشن ہونا چاہیے. وہ آپریشن کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں آپریشن ہونا چاہیے. میں خود بھی انہی کے ساتھ خواجہ صاحب کے ساتھ کھڑی ہوں کہ اسٹیٹ کو ہم الزام دیں, یعنی کہ ہم خود کو الزام دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا ہاتھ ہے, ٹھیک ہے نا, بالکل ہے. ہم پاورفل ہیں یا کم پاورفل ہیں. گورنر صاحب خود بھی ایکشن لے سکتے ہیں, ان کو بھی پاور اور اتھارٹی ہے. ہوم منسٹری ان کے انڈر آتی ہے؟ نہیں, ہوم منسٹری انڈر میں نہیں آتی ہے, لیکن بینگ پاکستانی ایک عام شہری بھی جا کے اپنے ملک اور قوم کی کہیں بھی املاک کا نقصان دیتا ہے, وہ جا کے ایف آئی آر کٹوا سکتے ہیں. آپ بھی کٹوا سکتے ہو, میں بھی. میں تو ایکشن کی بات کہہ رہا ہوں. ایکشن کی بات ہے نا. ہم گورنمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں, پھر آپ نے ابھی پورا سب کا ریکارڈ بتا دیا کہ میں پچھلے کئی سالوں سے یہ دیکھ رہا ہوں. ہم بھی دیکھتے ہیں, جب ہم تھے نہیں تھے, دونوں طرف کی بات ہے. 12 مئی کا واقعہ ہم نہیں بھول گئے کہ پورے کراچی کو ہائی جیک کیا ہوا تھا, اور کس طریقے سے لوگ نکل رہے تھے, کس طریقے سے کس کو نہیں نکلنا تھا. 2 دن میں معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں, باتیں ٹیبل ٹاک ہو جاتی ہے, اور پھر جناب گاڑی رواں ہو جاتی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو پیرالائز کیا جاتا ہے شہر کو, اور یہ جو عوام کو جو ہے, کسی پارٹی کے اوپر نہیں کہہ رہی ہوں, ضرور کوئی ایک ایسا ہاتھ ہے جو پیرالائز کرتا ہے, اور پھر اپنا گیم کھیلنے کے بعد بلیم گیم, یہ بلیم گیم ہے. وہ کہتے ہیں 4 ہمارے مرے, 8 ہمارے مرے. اب وہ کہے گا نہیں یہ بندہ ہے, یہ اس کے فون نمبر ہے, وہ کہتے ہیں نہیں یہ بندہ ہے, یہ اس کے فون نمبر. اگر فرض کریں کوئی ایسی طاقت ہے, فرض کریں ایسی کوئی طاقت ہے, تو کیا اس طاقت کے اندر حکومت اور ایون سیاسی جماعتیں خود شامل نہیں ہیں؟ وہ خود اس کے اعلی کار نہیں بنتی ہیں. میں بالکل کہوں گی, یہ نہیں کہوں گی دودھ سے دھلے سب لوگ ہیں, سب میں اچھے اور برے لوگ موجود ہیں, اور ہر پارٹی کو اپنے اندر گریبان میں جا کے دے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ اے این پی ہو, چاہے وہ ایم کیو ایم ہو, ان میں اچھے برے لوگ موجود ہیں. ٹارگیٹ کسی علاقے کو, کسی زبان کو, کسی نسل کو نہیں بنانا. اس کا مطلب تو پھر یہ ہوم منسٹری ختم کر دینی چاہیے. نہیں, ہوم منسٹری کو ایکٹیو اور ہونا چاہیے, فل پاور دے دینا چاہیے کہ ڈائریکٹ بندوق چلاؤ. ایک کامنٹ کر دیتے جی. آپ کا پورے کراچی میں رینجرز نے آپریشن کیا, یہ تو آپ کو پتا جی, ہو. بالکل. 90 کے پیچھے بھی جو ہے نا گلیاں بند کر کے آپریشن ہوا. وہاں بھی ہوا ہے. ہم نے کسی جگہ نہ مظاہرہ کیا, نہ کسی جگہ رجسٹ کیا. جو کرمنل ہے پکڑیں, جہاں سے مرضی اٹھائیں. ٹھیک ہے. دیکھیں معذرت کے ساتھ, ایک ایسے حلقے میں جو آپ کا ڈینس حلقہ ہے, تو کئی سالوں سے بھٹو صاحب کے دور سے آپ کا حلقہ ہے, وہاں پر آپ کے ایم این اے ایم پی اے داخل نہیں ہو سکتے, اور کرمنلز وہاں مظاہرہ کرواتے ہیں اور رینجرز اور فوج پہ گولیاں پڑواتے ہیں, اور آپ کو بھی برا بھلا کہتے ہیں. ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں. 116 لوگ جون کے اندر اورنگی ٹاؤن, جس کا آپ نے مثال دی کٹی پہاڑی میں, 4 دن پولیس باہر بیٹھی چائے پیتی رہی. 5ویں دن کسی جگہ فون ہوا, اور پھر وہ رینجرز گئی, 2 گھنٹے میں ہم لوگ, آپ نے لاؤڈ اسپیکر پہ وہ اعلانات نہیں سنے کہ مہاجرو تمہیں ہم گاڑ دیں گے, تمہیں ہم قتل کر دیں گے. ایک ٹی وی رپورٹر اس میں زخمی ہوا. تو یہودی اور نصارہ چھوڑیں, نہیں, ایک کمیونٹی کو اعلان کیا. ٹھیک ہے, چلیں. اچھا, اس میں کوئی اور نہیں مرا, کسی نے کلیم نہیں کیا, بات پوری کر لیتے, کسی نے کلیم نہیں کیا. نہیں کریں, یہودی نصارہ جو بھی الزام تھا وہ ایک مسلمانوں کے اوپر حملہ ہو, کسی پارٹی نے کلیم نہیں کیا, نہ اے این پی نے کلیم کیا, نہ پیپلز پارٹی نے کلیم کیا, ایون ہم نے بھی اس کو ایز اے ووٹر کلیم کیا. لیکن کیا ہوا, وہ 116 لوگ بھول گئے. ایک شخص بھی اگر مارا جاتا ہے شہر میں تو ذمہ داری بالکل ریاست اور حکمران. 100 سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے سر, جولائی کا مہینہ تھا, 16 لوگ, اور ان فائرنگوں کے درمیان ہم بھی موجود تھے, ہم نے بھی وہاں پہ ریکارڈنگ کس طرح سے تو بتائیے ہم معاملات ہوئے ہیں, اور جس گھر میں لاش گئی ہے, جہاں پہ جو لوگ مرے ہیں, جس کا کسی کا باپ, کسی کا بیٹا, کسی کا بھائی گیا ہے, سب بھول گئے, سب اپنی دنیا میں دوبارہ لگ گئے, لیکن اس کے گھر سے تو چل نہیں نا وہ, کسی نے راشن تک نہیں پہنچایا بھوکے لوگوں کو. کسی کی ذمہ داری کسی نے محسوس نہیں کی, کوئی دعا کے لیے نہیں آیا, کوئی فاتحہ کے لیے نہیں آیا, کوئی کمپنسیشن اناؤنس نہیں. آپ کہتے ہیں ہم گورنمنٹ میں, ارے ہم ہیں گورنمنٹ میں, آپ کو بھی پتا ہے ہم گورنمنٹ میں کیوں ہیں, آپ کو بھی معلوم ہے کہ اس نیشنل انٹرسٹ کو سیو کر رہے ہیں, اس ایکسٹریمزم ٹیررزم جس سے آپ لڑ رہے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے یہ چھوٹے چھوٹے ایڈمنسٹریٹو ایشو جس میں بڑی بڑی ہلاکتیں ہو رہی ہیں اس کو اگنور کر. آج جب وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ صدر امریکہ سے مل رہے تھے براک اوباما سے سول میں,
تو آپ منظرنامہ تو دیکھیں کیا جا رہا ہے ملک کا. مثلا بات ہو رہی ہے کیا کہ نیٹو سپلائی جو ہے اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, نیوکلیئر ایسٹس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, 2 بڑے ایجنڈے تھے آج. لیکن آپ ملک کا منظرنامہ دیکھیں کہ پورا ملک جو ہے وہ کیا منظر پیش کر رہا ہے. پنجاب جی ٹی روڈ بلاک ہوئی ہوئی ہے مظاہرے کی وجہ سے, فیصل آباد بند ہوا ہے, سیالکوٹ بند ہوا ہے, لاہور میں مظاہرے ہو رہے ہیں, اور پورا سندھ کے تمام بڑے شہر آج بند ہیں, پورا بلاک آؤٹ. ویری بیڈ سچویشن کہ ظاہر ہے کہ ہم اندرونی جو اپنی پالیسی ہے اس میں کہیں نہ کہیں ہم بہت زیادہ کمزور ہوئے ہیں, اور پاور کرنے کے لیے, پاور لینے کے لیے ہمیں سبھی کا ساتھ چاہیے. پریزیڈنٹ آف پاکستان کی جو کوششیں اور کاوشیں اس کو اپریشیٹ ضرور کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہر مختلف ذائقے سے سوچنے والوں کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے, اور وہ چاہتے یہی ہیں. ان کا کوئی اپنا ذاتی مفاد نہیں ہے. اتنا بڑا سن ہے, اور جس آدمی کے ساتھ گزر جائے, جس پارٹی کے ساتھ گزر جائے, اس کا دوبارہ کھڑے ہو جانا, دوبارہ سب کو ساتھ بٹھانا ایک بڑی بات ہے. ایک طرف ہم خارجہ پالیسی ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ ہم نیٹو سپلائی کے لیے ہم کس طریقے سے ہم اپنی پوری پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیں گے, ہم اس طریقے سے کام کریں گے, وہاں ہم اپنا اتحاد ظاہر کر رہے ہیں. اور یہاں اندرونی طور پہ ہم انہی لوگوں کا نشانہ بن رہے ہیں. اندرونی طور پہ ہم ناکام ہو چکے ہیں بری طریقے سے, گورنمنٹ ناکام ہو چکی ہے. نہیں, گورنمنٹ ناکام نہیں ہوئی ہے. ہم مایوس آج مظاہرہ تھا بہت بڑا ناکامی. میں مایوسی کا کبھی نہیں بات کروں گی. ہم نے پوری کوششیں کی ہیں کہ ان کالی بھیڑوں کو ضرور سامنے لے کر آئیں گے جو کہ بلیم گیم کے اندر حکومت کے بعد نہیں. آپ بتائیں کہ کس وقت کس طریقے سے کون سا ٹائم ملا. کہیں ہم سیلاب کو منہ دے رہے ہیں, کبھی رین افیکٹڈ کو منہ دے رہے ہیں. 1 سال ہو گیا ہے. 1 سال نہیں. اب دیکھیے نا, آپ اگر اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ وہ سارے بحران جو 12 سال کے ہمیں ملے اس کو ہم 4 دن میں نہیں سمیٹ پا رہے. یہ جو آپ بحران دے کے جائیں گے, اگلی حکومت بھی آ کے یہی کہے گی. اللہ نہ کرے, ہو سکتا ہے ہم بہت سارے مثبت پہلو بھی دیکھے جائیں, اور دوبارہ آنے والا وقت بھی ہمارے اور ان کے یاد میں ہو. اس کا مظاہرہ ہو رہا ہے, آج مظاہرہ ہو رہا ہے, ہو گیا آج بہت بڑا. اس کو سالو کرنے کے لیے دیکھیں ہمیں بھی تانے سہنا پڑتے ہیں کہ ہم گھٹنے ٹیک رہے ہیں. ہم گھٹنے کہیں نہیں ٹیکتے ہیں. ہم ریکنسلیشن کی پالیسی اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہم ٹیبل پہ بٹھاتے ہیں, 4 باتیں سنتے بھی ہیں, 8 باتیں اپنی منواتے بھی ہیں. اور اس میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لیاری میں ہو, ہاں وہاں پہ اگر ایسا ہے تو وہاں سب سے پہلے آپ اسٹارٹ کریں. کٹی پہاڑی کوئی نشانہ نہ بنائے. آپ 90 کے بلیک میں بھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جو کالج ہو, یونیورسٹی میں ہو رہا ہے, سب جہاں بھی جگہ ہو رہا ہے, بلا امتیاز, بلا ہوا بھی ہے, پہلے ہوا بھی, لیکن وہ بھی جو ہے وہ پہلے بتایا گیا کہ آپریشن کر رہے ہیں, سب کو بھگا دیا گیا. میرے حلقے میں 3 بار آپریشن ہوا ہے. آپ ابھی مجھ سے بریگیڈیئر وسیم کو لائن پہ لیں. جی, ہمیں 1 سیکنڈ کی بھی اطلاع نہیں تھی. جس طرح رحمان ملک صاحب نے آ کر اعلان کیا, اس طرح کا تو کبھی اعلان نہیں ہوا. ٹھیک ہے, ایک بریک کا ہو گیا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ ود اس. ناظرین, آج کراچی کا منظرنامہ جو کہ کراچی کے لیے نیا نہیں تھا, اور اس سے پہلے کئی دفعہ جو ہے ہم نے یہ تمام مناظر جو ہیں وہ دیکھے, آج پھر جو ہے دوبارہ کراچی کے شہریوں کو یہ دیکھنا پڑا. اور افسوسناک بات کہ ایم کیو ایم کے 2 کارکن, ایک کارکن جو سیکٹر کے تھے, ان کے بھائی, ان کو جو ہے گھر میں گھس کر جو شہید کیا گیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مناظر ٹی وی اسکرین پر بھی آپ کے سامنے جو بسیں جلائی گئیں آج, جس طرح سے بالکل شہر جو ہے وہ مفلوج ہو چکا تھا. اور اس وقت جو ہے یعنی کہ وہ ایسی جگہیں کراچی کی جو کبھی بند نہیں ہوتی, 24 آور بھی اوپن رہتی ہیں, وہاں پر بھی کچھ نہیں مل رہا تھا. آج جو ہے صبح بچے جو کچھ اسکول جا چکے تھے بڑی مشکلوں سے گھر پہ پہنچے, اور یہ منظرنامہ آپ کے سامنے ہے. یہ ایک آزاد ملک کا آزاد شہر ہے کہ جہاں پہ اس طرح کی صورتحال جو ہے سامنے آئی, اور یہ منظر جو ہے دیکھنے کو ملا. یہ کراچی کے لیے بالکل بھی نئی صورتحال نہیں ہے. اس سے پہلے کئی موقعوں پر جو ہے اس طرح کی صورتحال دیکھی جا چکی ہے. کل امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی شہر اوپن ہوگا. جی خواجہ صاحب, کل سے تمام سرگرمی دوبارہ شروع ہو جائے گی. بس جناب, اس شہر میں یہ زندہ دلانے پاکستان لوگ ہیں یہاں, یا پھر اپنے غم اپنی تدفین کرتے ہیں, اپنے پیاروں کو دفناتے ہیں, اور پھر دوسری صبح پھر ایک نئی امید اور ایک پاکستان کی امید, قائد اعظم کے پاکستان کی امید کے ساتھ پھر صبح کا آغاز کریں گے, پھر محنت کریں گے, اور دعا کریں گے کہ کوئی پھر شرپسند, کوئی پھر لسانی گروہ, پھر کوئی گینگ, پھر کوئی مذہبی جنونی اس شہر کو. آج میں نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کے جو لیڈرز ہیں ان کی بڑی ہارڈ ٹون تھی. مثلا جو بیانات سنے کہ میں کیا بیانات کو کہوں, لیکن امپلیمنٹیشن جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ٹریلر کی صورت میں 1 دن کی ہوتی ہے. اگر ایم کیو ایم کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہے, سب سے زیادہ ووٹ بینک ایم کیو ایم کے پاس ہے, اگر ایم کیو ایم چاہے تو مستقل بنیادوں پر
یا کوئی ایسا الٹیمیٹم بھی دے سکتی ہے کہ پکڑا جائے، لیکن ایم کیو ایم خود بھی شاید ادھر ادھر دوسرے کا بہت کام ہے شاید مصروف ہو جاتی. ہم آپ دیکھیں نا بتہ خوری کا سامنے معاملہ آیا اور پھر اگلے دن سے نئی صورتحال، آج پھر یہ معاملہ آیا، بتہ خوری کا معاملہ چل رہا ہے، بتہ خوری کا معاملہ چل رہا ہے. کل بھی ہمارا بزنس کمیونٹی کے ساتھ اجلاس ہوا ہے، وزیر اعظم صاحب کو ہم نے منٹس بھیجے ہیں، مزید ہم نے بتایا کہ کون کون لوگ ہیں. آپ کو پتہ ہے رحمان ملک صاحب جس دن کراچی لینڈ کر کے آئے اسی دن اسی نائٹ رحمان ملک صاحب کو اینٹی رحمان ملک صاحب کے بالکل اگینسٹ میسج گیا. آگرہ تاج میں پوری کچھی برادری کی مارکیٹوں کو بتے کی پرچیاں ملی اور میسج ہوا ہے کہ یہ رحمان ملک سے کہنا ہے روک سکے تو روک لیں. گورنمنٹ میں ایسے لوگ موجود ہیں ود ان دی رینک اینڈ فائل ہماری صفوں میں بدقسمتی سے کہ وزیر اعظم کچھ کہتے ہیں تو وہ ایک وزیر کچھ کہتا ہے. اچھا میں نے جو لیاری میں پروگرام کرتا رہا ہوں اکثر جا کے عوام کے ساتھ، میں نے وہاں پہ کافی ٹائم گزارا ہے. لیاری بالکل ایک گڑھ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، یہ ساری بات ٹھیک ہے، لیکن ابھی میں نے پچھلے 2 سالوں میں خاص طور پہ بہت نفرت دیکھی ہے یہ جو نام لے رہے ہیں کچھ ان لوگوں کے خلاف جو ہے لیاری میں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرز ہی ہیں سارے، ایون پریزیڈنٹ تک کے خلاف. دیکھیں پریزیڈنٹ صاحب کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے وہاں پہ، میں جاتی رہی ہوں اور آج تک وہ بلوچ برادری ہے. گیمز کے سلسلے میں اسکول اور کالجوں کے بہت سارے سیریل چل رہی ہے وہاں پہ اور مختلف ہم فلاحی کام وہاں پہ چل رہے ہیں، ایڈس کے پروگرام چل رہے ہیں، تو میں اس سلسلے میں جاتی رہتی ہوں اور وہاں پہ موسٹلی میرا یہی ہوتا ہے کہ میں عوام کے ساتھ بیٹھوں. بی بی کا اپنا ایک پسندیدہ حلقہ تھا، وہاں کے چاہنے والے، وہاں کے محبت کرنے والے، ایک بھٹو کا نام میرے آگے دیکھتے ہیں تو آتے ہیں وہاں پہ. ان کا کہنا یہی ہے کہ اگر ہمیں اپنے کولیشن پارٹنرز کو خوش رکھنا ہے تو ہم لیاری پہ کیوں یہ قائم کراتے ہیں، جبکہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ وہ کولیشن پارٹنر نہیں ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کراچی کا امن یعنی پورے پاکستان کا امن ہے. کراچی ہب ہے ہمارا اور لیاری پورے کراچی کا ایک ہب ہے. آپ دیکھیں کہ وہاں کی عوام نے ان لیڈروں کو، ان عظیم لیڈروں کو جو پاکستان کی پہچان بنے اور آج تک پہچان بن رہے کلچر کی، ثقافت کی اور جمہوریت کی. ان کا کہنا جو ہے وہ ٹھیک ہے، ابھی ٹائم ہمارا کم ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ یہ جن کو کہتے ہیں ہم نے تو ان کے بھی نہ ہم بلوچوں کو کہتے ہیں، نہ ہم کچھی کو کہتے ہیں، نہ ہم گجراتی کو کہتے ہیں. ارے وہاں جو کرمنل ہے جس کا نبیل قبول صاحب نے 3 دن کا نوٹس دیا آپ کو، اور نبیل قبول یا رفیق انجینئر خود جو ہے وہ بہاڑی کا ہو، لیاری کا ہو، 90 کا ہو، گلبرگ کا ہو یا ہمارے پی آئی ڈی کا ہو، آپ دیکھیں آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں. آج تک وہ مرڈر کرنے والے لوگ پکڑے کیوں نہیں جاتے ہیں؟ آپ دیکھیں ایسے ممالک کی میں بات کروں جہاں پہ سر عام آپ کے ہی عمران فاروق قتل ہو گیا، آج تک وہ لوگ نہیں پکڑے گئے. ہماری بی بی کا قتل ہو گیا، آج تک نہیں پکڑے گئے. بھٹو صاحب کو پھانسی لگانے والے آج تک وہ بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں پہ جج اور صاحبان بن کے، ان کے خلاف کسی نے آواز نہیں اٹھائی. لیاقت علی کو سر عام گولی ماری گئی، آج تک نہیں پکڑے گئے. یہ ہمارے ملک کی انٹرنیشنل کنسپریسی میں اور ایک عام آدمی کے مرنے میں اس کو آپ نہ جوڑیں نا. آپ دیکھیں میں عام آدمی کو لیں، 12 مئی کا جو واقعہ ہوا کیوں نہیں پکڑے گئے آج تک؟ عام آدمی چاہے وہ لیاری میں ہو چاہے وہ کہیں، پورے کراچی میں رینجرز آپریشن کر رہی ہے. آپ لیں نا، آپ رینجرز کے بریگیڈیئر کو آن لائن لیں، وہ آپ کو بتائے گا پورے کراچی میں جہاں چاہے وہ آپریشن کر سکتے ہیں. وہ نہیں کر سکتے تو وہ ایک جگہ نہیں کر سکتے. اچھا بھائی ہم کب کہتے ہیں وہ معصوم آپریشن ہوئے ہیں، وہ جو کپڑے ڈال کر ٹی وی پہ آپ نے بھی دیکھے ہیں، مجھے نہیں پتا وہ پولیس کے سپاہی تھے اندر یا مجھے نہیں پتا وہ معمولی منشیات جیب کترے تھے. وہ جو گینگسٹرز ہیں جو آج بھی گھوم رہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں FIR کٹ گئی 21ویں اور آج ابھی اس وقت آپ کے پروگرام. ابھی یہ بتائیے آخری مرحلے پہ ہم جا رہے ہیں. اب یہ واقعہ ہو گیا، آپ کے کارکن کو گھر میں ہلاک کر دیا گیا گھس کر، جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں، جس طرح دنیا نے دیکھا آج. اس کے بعد سارا معاملات، اب ڈیمانڈ کیا ہے ایم کیو ایم کی، پیپلز پارٹی کی، اور ڈیمانڈ اگر پوری نہیں ہوئی تو ایم کیو ایم کیا کرے گی؟ دیکھیں ہم سے پیپلز پارٹی سے ہماری ڈیمانڈ اور گزارش یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو آپ ان لوگوں کو اس کے اوپر سرکوبی کریں جو لینڈ مافیا، ڈرگ مافیا، اسلحہ مافیا اور ان کی کوکھ سے جو بچے پیدا ہوئے ہیں ایکسٹورشنز، ان ایکسٹورشنسٹ کو آپ بغیر کسی مسالیت کے، چاہے وہ کسی بھی زبان کا کسی بھی پارٹی، خدا کے واسطے ان کے خلاف ایکشن لیں. متحدہ قومی موومنٹ حلفن ایک ہمارا MP MNA ہمارے قائد سے لے کر ہم آپ کے ساتھ ہیں، کوئی ان کو نہیں چھوڑائے گا. لیکن دوسری طرف آپ کے ساتھ جو اتحاد میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو اس فارمولے پہ یقین رکھتے ہیں کہ دشمن کا دشمن دوست، اب وہ دشمن کا دشمن گینگسٹر ہو، وہ دشمن کا دشمن ٹیررسٹ ہو، وہ دشمن کا دشمن انتہا پسند طالبان ہو، وہ اس کو اپنا دوست ضرور تسلیم کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کے اور ہمارے ڈیموکریٹک ووٹ کے خلاف ان کی ہیلپ کریں.
یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کراچی کا، جو حل ہوتا ہے نظر نہیں آ رہا، جو حل ہوتا ہوا کم از کم نظر نہیں آ رہا، اگر ایڈمنسٹریٹو ٹول یوز نہیں ہوگا تو یہ حل ہوتا ہوا نظر آ نہیں رہا ہے معاملہ. یہ مفاہمت اور محبت اور ادھر رائٹ پہ یہ بیٹھے ہوئے، لیفٹ پہ وہ بیٹھے ہوئے آپ کے، تو اس طرح یہ مسئلہ حل ہوگا نہیں. اس کا مطلب یہ میرا خیال ہے کہ عوام تیار ہو جائے اور بڑے کسی ایکشن کے لیے، یا بڑے ایکشن کے لیے تیار ہو جائیں، چاہے وہ اب ظاہر ہے اب اسٹیٹ کو اگر آن بورڈ اس طریقے سے لیا جائے گا کہ ہارڈ ٹاک رکھی جائے گی، کوئی اس طریقے سے حل نہیں سوچا جائے گا تو پھر آگ جلے گی. لیکن ایک ماڈل گزر چکا ہے 2003 اور 2007، کسی کے خلاف انڈسکریمنیٹ کاروائی ہوئی، کسی کمیونٹی کے خلاف کوئی مظاہرہ نہیں ہوا، کوئی کمیونٹی باہر نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں کہہ سکتی کہ ان کے خلاف کوئی آپریشن. جب آپ کی آج کے بعد بھی کوئی نہیں بات ہوئی کسی کوئی پولیٹیکل. کرائم ریشو 2002-2007 دیکھ لیں اور 2008 سے 2012 پولیس کی ویب سب سے سائٹ. بڑا کرائم ریشو تو یہ ہے کہ ہماری بے نظیر صاحبہ ہم سے چھین لی گئی. دیکھیں وہ تو پوری دنیا کا وہی دنیا یہ کرا رہی ہے، لیکن آپ کرائم ریشو اگر یہ سندھ کی اگر بات کرتے ہیں، سندھ میں ہوم منسٹری کا جو آپ ٹائم گنوانا چاہ رہے ہیں نا، یہ وہی ہے نا ٹائم. تو اس میں ایک نشتر پارک کا ایک بڑا واقعہ، ایک 12 مئی کا ایک بڑا واقعہ ہے، دو واقعات. کرائم، ایکسٹورشن، اغوا برائے تاوان، پولیس کی ویب سائٹ ابھی کھول لیں 70% زیادہ ہے اکارڈنگ ٹو پولیس، ناٹ اکارڈنگ ٹو متحدہ قومی موومنٹ، اکارڈنگ ٹو. یہ عوام کو کراچی کی کیا کہنا چاہیں گی فاطمہ؟ میں عوام کراچی کو یہی کہنا چاہوں گی کہ آج رستے روڈ سوگ میں بھی ضرور ویران ہوئے ہیں، لیکن کچھ ان لوگوں کے خوف میں بھی ویران تھے جو موٹر سائیکلوں پہ چلتے پھرتے راہگیروں کو ٹارگٹ کلنگ کر رہے تھے، اور لوگ ان جلاؤ گھراؤ کے خوف سے بھی اندر تھے. سوگ بالکل ہے، ظاہر ہے پاکستانی کوئی ایک مرے گا کہیں بھی اگر درد دل رکھنے والا سوگ کرے گا، لیکن جو خوف کی ایک فضا قائم ہوئی بھی ہے وہ ایکس وائی زیڈ کسی بھی پارٹی، وہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اے این پی کے لیے بھی اور ایم کے ایم کے لیے بھی ہو سکتی ہے، کہ اب ہونے کیا نہ. تو لوگ اپنے بچے بھی بند کر رہے تھے. عوام تو مجبور ہے نا، مجبور ہے. کوئی دکاندار دکان اس لیے نہیں کھولے گا، غریب لوگ کیا کریں گے؟ غریب لوگ نہ ٹھیلے لگا رہے ہیں، اور جو روز کے کماتے سب سے زیادہ کراچی میں مینڈیٹ سب سے زیادہ آپ کے پاس ہے، اور کراچی کے لوگوں کو امیدیں بھی آپ سے ہیں کہ بھائی آپ کو اگر ووٹ دیا ہے تو آپ انہیں امن بھی دیں گے، لیکن امن نہیں مل رہا کراچی میں. کیا کہیں گے؟ کراچی میں رہنے والی ہر زبان، ہر نسل کا، ہر شخص کے ہم ذمہ دار ہیں. متحدہ قومی موومنٹ اپنے مینڈیٹ کی حفاظت کرنا جانتی، جمہوری طریقے سے جس طریقے سے ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں ہم کرتے رہیں گے، بزنس کمیونٹی کے ساتھ ہیں. اس شہر کو لاوارث دہشت گردوں کے آسرے پہ نہیں چھوڑا جائے گا. یہ وقتی تکلیف ضرور ہے، لیکن ایک نہ ایک دن وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے اور سرے عام پہنچیں گے، اور لوگ وہ عبرت کا نشان دیکھیں گے کہ وہ دہشت گرد جو کراچی کو لوٹ رہے ہیں. ایک دن کب آئے گا اس کا انتظار فرمائیے، اور دیکھتے ہیں کہ اس حکومت میں آتا ہے، اگلی حکومت میں آتا ہے، یا کون لے کر آتا ہے، کس طرح سے آتا ہے. خیر یہ وقت ہی بتائے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.